جو دعوت کی جو سیکرٹ رکھتا ہے وہ لوگوں کے اوپر ایسے محنت کرتا ہے کہ الرحمن ان لوگوں سے محبت کرنے لگے، اور جب محبت کرنے لگتا ہے تو وہ ہدایت دیتا ہے۔ تو اسی بات کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوری کئی اولیاء اللہ نے بولا ہے کہ آرگیومنٹ کی دکان بند کرو اور ایکسپیرینس کی دکان شروع کرو۔ سمجھیے اسی بات پہ کئی اولیاء اللہ نے بولا ہے کہ آرگیومنٹ کی دکان بند کرو، بحث بازی کی، اور ایکسپیرینس کی دکان کھولو۔ تو جو ہے اللہ نے بولا کہ آپ کے جس کے لیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت اس کو ملے گی جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں۔ تو یہ آیت جو ہے یہ بہت سارے لوگوں پہ اپلائڈ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لوگوں سے محبت کرتے تھے۔ فار ایگزامپل ان کے کزن جو تھے عبداللہ ان کی پھپھی کے بیٹے تھے، وہ مخزوم قبیلے کے ابو جہل والے قبیلے کے خاندان میں تھے۔ یہ سمجھیے مخزوم خاندان وہ تھا جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خاندان کے تھے، یہ اس خاندان کے تھے۔ اور یہ عبداللہ کا جو کزن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی ذات کزن، فرسٹ کزن، جو مخزوم قبیلے میں جن کی شادی ہو رکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، ان کو چاہتے تھے۔ اور جبکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بہت غلط ورڈز میں سٹارٹ کر دی تھی۔ ہم نے دیکھا تھا ایک کیس پچھلی کلاسز میں۔ پھر ان کے جو تائے کے جو بیٹے تھے ابو سفیان، حریت جو ان کے تائے تھے سب سے بڑے، ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی اس وقت جس وقت ہم سٹوری میں ہیں۔ اور ان کے جو بیٹے تھے ابو سفیان، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، ان دا سینس کہ بو حلیمہ سے ہی یہ پلے بڑے تھے۔ تو دودھ شریک سمجھیے فاسٹر بردر بھی کہہ سکتے ہیں ان کو ہم، کزن بھی تھے، دودھ شریک بھائی بھی تھے، اور بہت کلوز فرینڈ تھے ایک ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پر جب یہ اسلام کا جب میسج آیا تو یہ نا دھیرے دھیرے کولڈ ہونے لگے، دور ہونے لگے، اور کٹ گئے بالکل ہی۔ اور جو ہے ابو لہب کی طرف یہ مائیگریٹ کرتے چلے گئے۔ ابو سفیان، یہ والے ابو سفیان، وہ امیہ جو چیف ہیں، لیڈر، ان کی بات نہیں ہو رہی، وہ حرب ہیں، ابو سفیان ہند کے ہسبینڈ حرب۔ خیر، یہی معاملہ جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی تھا اگر دیکھا جائے، کیونکہ جو آیت ہے نا کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں ملے گی، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے ہدایت ملے گی۔ سمجھیے یہ آیت یہ کہہ رہی ہے۔ تو یہ ایکسپیرینس جو تھا یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ بہت سارے لوگوں کی سچائی تھی یہ آیت جو تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ اب تک وہ دروازہ تھے جن سے سب سے زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سب سے زیادہ اس وقت تک۔ اگر ان کی فیملی کی بات کریں تو ان کی وائف رومان ان کا نام تھا، اور ان کے 2 اولادیں عبداللہ اور اسما، یہ تینوں جو ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایمان لے آئے تھے۔ یہ عبداللہ اور اسما جو تھیں ان کی پہلی وائف کی اولادوں میں سے تھے، یا دوسری وائف کی اولادوں میں سے تھے۔ رومان کا جو ہے اسی وقت اسی دوران سمجھیے ان کو ایک بیٹی ہوئی تھی جن کا نام تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بات آف کورس آگے آئے گی ڈیٹیل میں۔ اور یہ سب سے پہلے پیدا ہونے والے جو بچے تھے اسلام میں جو پیدا ہوئے ہیں، حضرت زید کے بیٹے اسامہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ اسلام میں پیدا ہونے والے، مطلب بورن مسلمز جو کہہ سکتے ہیں، یہ بورن مسلمز تھے، حضرت عائشہ اور حضرت اسامہ کے مسلم فیملیز میں جو پیدا ہوئے ہیں۔ پر وہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے جو رومان کے بیٹے تھے، کہ رومان ایمان لا چکی ہیں، حضرت ابو بکر اماں ابا دونوں ایمان لائے ہیں، پر ان کے اپنے بیٹے عبد الکعبہ، ان کا نام تھا عبد الکعبہ، کعبے کا غلام، انہوں نے اپنے ماں اور باپ کی دونوں کی کوششیں جو ہیں ریجیکٹ کری تھی۔ اور یہ جو ہے حضرت ابو بکر اور حضرت رومان کو بہت جو ہے فکر والی چیز تھی ان کے بیٹے کے لیے، کہ خود کا بیٹا جو ہے، دنیا بھر کے لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ایمان میں آئے، پر ان کا خود کا بیٹا، مطلب کچھ وہی معاملہ جو نوح علیہ السلام کا تھا کہ ان کا بیٹا ہی جو ہے ایمان نہیں لایا۔ تو
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چل رہا ہے معاملہ، یہ کیا چل رہا ہے کہ جو بھی کیلکولیشنز جو ہوتی تھی نا ان خاندانوں کی، ان فیملیز کی، کہ شادیوں سے یہ رشتہ بنائیں گے، پھر یہاں سے یہ ہوگا، پھر یہ آگے جا کے لیڈر بنے گا، اور پھر ہمارا نام ہوگا، اور ہمارا یوں ہوگا اور وہ ہوگا. جیسے ابو لہب نے بھی کر رکھی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر بنیں گے تو میرے بیٹے جو ہیں لیڈر کی بیٹیوں سے ہوں گے تو ان کا انفلوئنس بڑھے گا. مطلب اپنے خاندان کی، اپنی اولادوں کی ہر کوئی پلاننگ کرتا ہے نا آگے، کہ ہم جی اپنے بیٹے کو یہ کام کرا دیں گے، اس کو یوں کرا دیں گے، ہر کوئی سوچتا ہے. تو وہاں کے لوگوں میں نا اس طرح سے شادیوں کے بارے میں بھی بہت سوچا جاتا تھا. وہ ایک لیڈرشپ، ایک جو ہے معاشرے میں اسٹیبلش ہونے کا ذریعہ ہوتا تھا شادی اس زمانے میں. تو جو ہے یہ ساری کیلکولیشن جو ہے نا آف جا رہی تھی، ساری کیلکولیشن جو ہے گڑبڑ ہو رہی تھی سب لوگوں کی. کیونکہ باپ اگر اگینسٹ ہے تو بیٹا لے آیا، بیٹا ہے باپ ہے تو بیٹا نہیں لایا. مطلب یہ ساری کیلکولیشن جو تھی نا اس زمانے کی سب ڈسٹرب ہو رہی تھی. سمجھیے لوگوں کی جو پلاننگز تھی، فیوچر جو انہوں نے پلان کر رکھا تھا اپنے لیے، وہ فیوچر جو ہے ان کو لگ رہا تھا کہ گڑبڑ ہو رہی ہے. ہم نے جو فیوچر، اور جو اننون ہوتا ہے نا، فیئر آف اننون، وہ سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے، انسیکیور فیل کراتا ہے لوگوں کو. تو لوگ بڑے انسیکیور فیل کر رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ جا کر رہی ہے سارا معاملہ جائے گا کہاں. تو اگر بات کریں ایسا ہی مخزوم قبیلے کی، جو سب سے زیادہ اگینسٹ تھا، پورا قبیلہ اگر بولیں ایز اے قبیلہ جو بہت اگینسٹ تھا، مخزوم قبیلہ، ابو جہل والا قبیلہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا قبیلہ جو تھا، جو سب سے اگینسٹ تھا. تو جب ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی عبداللہ، کزن بھائی، تایا کے بیٹے، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ بولا تھا تو بڑے خوش ہوئے تھے مخزوم قبیلے کے لوگ، بڑا انہوں نے سیلیبریٹ کیا تھا. پر اسی قبیلے میں ایک معاملہ یہ ہوا کہ ان کے قبیلے میں ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا ہند. یہ ابو سفیان والی ہند نہیں، کئی لوگوں کے نام ریپیٹڈ ہیں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ہند ایک لیڈی تھی. ان کا دوسرے نام سے وہ پاپولر ہے. ان کا دوسرا نام تھا ام سلمہ، اور ان کا اصلی نام، ام سلمہ مطلب سلمہ کی ماں، اور ان کا اصلی نام تھا ہند. تو وہ بہت خوبصورت لیڈی تھی، 19 ایئرس کی تھی سمجھیے اس ٹائم پہ. اور ان کی شادی ہوئی تھی اپنے کزن کے ساتھ، ابو سلمہ کے ساتھ، سلمہ کا باپ، کیونکہ بچوں کے نام سے بھی لوگ پکارنے لگتے تھے لوگوں کو. تو ابو سلمہ سے ان کی شادی ہوئی تھی. یہ بھی مخزوم قبیلے کے دوسری برانچ سے تھے، کزن تھے، مطلب مخزوم قبیلے کے ہی تھے. تو جب ان کی شادی ہوئی تھی تو پورا جو خاندان تھا بڑا خوش تھا. پر ان کو بڑا ہی دھکا لگا جب ان کو یہ پتا چلا کہ حضرت ابو سلمہ اور ہند یعنی ام سلمہ، یہ دونوں جو ہیں بڑے ڈیووٹڈ فالوورز ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو جہاں یہ جشن منا رہے تھے عبداللہ کے اوپر، وہیں ان کو یہ بھی تھا کہ یار ہمارے جن کی شادی پہ ہم بڑے خوش تھے اور ہمارے خاندان کے ہمارے کلوز، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز فالوورز بن گئے، کہ اگر ہم نے اس پہ خوش ہیں کہ کزن نے بے عزتی کر دی، تو بھائی ہمارے دوسرے بچے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں فالوور بنے ہوئے ہیں، بہت اسٹرکٹ. تو جب ابو سلمہ کے فادر کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کی جو ماں تھی، برہ ان کا نام تھا، انہوں نے ایک اور آدمی، قریش کے ایک آدمی، عامر قبیلے کے ایک آدمی سے انہوں نے شادی کری تھی، جن سے ان کو ایک اور بیٹا ہوا تھا جس کا نام تھا ابو صابرہ. تو سہیل، اب یہ سہیل بھی جو نام ہے نا، یہ تھوڑا آگے کنٹینیو کرے گا، فتح مکہ کے اراؤنڈ بھی رہے گا. یہ لیڈرز میں سے آگے ایک، مطلب جو آرچ اینیمیز جنہیں کہہ سکتے ہیں، ان میں سے آگے جا کے آرچ اینیمیز بنیں گے. ابھی سمجھیے یہ ابھی سیکنڈ ڈگری والے لیڈرز ہیں یہ اپوزیشن میں، پر آگے جا کے یہ فرسٹ ڈگری والے اپوزیشن میں آئیں گے سہیل. اور فتح مکہ پہ بھی ان کا ہم ڈسکس کریں گے، جو ہم کر بھی چکے ہوں گے رمضان میں. فتح مکہ کے اوپر ڈسکشن کیا تھا، اس میں ان کے بارے میں بات کری تھی. تو ان کا جو سہیل نے، جو سمجھیے لیڈر تھے عامر قبیلے کے، عامر خاندان کے، تو انہوں نے ابو صابرہ سے اپنی بیٹی کی شادی کری تھی، ام کلثوم. ان کی بیٹی کا نام بھی ام کلثوم تھا سہیل کی. تو انہوں نے شادی کر دی تھی صابرہ سے، ابو صابرہ سے. اب برہ جو تھی
اپنی بہن اروا جو ہیں کی طرح انہوں نے ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوتے. تو اروا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھی ہیں، تو مطلب یہ یہ برہ جو ہیں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہیں سمجھیے. تو ابو صابرہ جو ہیں وہ پہلے تھوڑے تھوڑے انفلوئنس ہوئے اپنے کزن ابو سلمہ سے، اور اپنی جو ہے اسٹیپ مدر سے بھی تھوڑے سے انفلوئنس ہونے لگے. اپنی ان کی فادر کی جو سیکنڈ وائف تھی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے انفلوئنس ہونے لگے وہ، اور جو ہیں وہ بھی فائنلی اسلام میں داخل ہوئے. تو مخزوم قبیلے کے ایک اور یہ شخص جو ہیں اسلام میں داخل ہوئے. حضرت میمونہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو کہ حضرت عباس، حضرت حمزہ اور حضرت جعفر کی جو وائفس تھیں، یہ 3 بہنیں، کہ حضرت میمونہ اور ان کی 2 بہنیں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھیے چاچا یا کزن کی جو وائفس تھیں، حضرت میمونہ انکلوڈڈ، ان کی 2 بہنیں بالکل کلوز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے میں جو شادی میں تھیں. یہ تینوں سسٹرز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ ایمان والی ہیں، یہ ایمان والی ہیں، اور یہ سب مخزوم قبیلے کی تھیں یہ تینوں. تو اب سہیل جو ہیں ان کی ایک اور بیٹی تھی سہلہ. ہم نے دیکھا کہ کلثوم جو ہیں ان کی بیٹی وہ تو آئیں اسلام میں. سہیل کی جو دوسری بیٹی تھی سہلہ، جو انہوں نے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے شادی کری تھی، جو کہ شمسی لیڈر جو تھے ادبا ان کے بیٹے تھے. تو یہ لوگ، ان کا قبیلہ بہت پاور میں بڑھ رہا تھا آگے، اور یہ میرج جو انہوں نے کری تھی سہیل نے، بڑا ان کو لگا تھا فائدہ مند والی شادی ہے. اپنی ایک بیٹی کی انہوں نے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کری، پر وہ بھی انہیں پتہ چلا کہ یہ دونوں بھی جو ہیں اسلام میں داخل ہو گئے. تو مخزوم قبیلے کی بیٹیاں، مخزوم قبیلے کے اور دوسرے بیٹے، مطلب جو کہ خود بہت زیادہ انفلوئنشل نہیں تھے پر قبیلہ بہت انفلوئنشل تھا، یہ بھی اسلام میں داخل ہو چکے تھے. تو ابو صابرہ اور کلثوم بھی ہو چکے ہیں، اور یہ جو دوسرے بیٹی ہیں یہ بھی ہو چکی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، ابو حذیفہ کے ساتھ. تو سہیل کو نظر آیا کہ میری 2 بیٹیاں جو ہیں وہ اس نئے دین میں داخل ہو گئی ہیں، اور جو دونوں کی بیٹیاں انہوں نے شادی کری تھی بڑی سوچ سمجھ کے، وہ بڑا ایک چیس کی طرح گیم تھا جس سے انہوں نے شادی کری تھی کہ اس سے ہمارا فائدہ ہوگا، یوں ہوگا، ایسا ہوگا کہ ہماری سٹینڈنگ بڑھے گی جی. تو حضرت سہیل نے بعد میں تو حضرت بنے ہیں فتح مکہ کے بعد، تو انہوں نے جو بڑی سوچ سمجھ کے شادی کری تھی اپنی بیٹیوں کی ان 2 آدمیوں سے، جو کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں سن ان لا جو تھے، داماد اور دونوں بیٹیاں بھی جو تھیں وہ نئے دین میں داخل ہو گئی ہیں. پر جو ہے انہوں نے اور دیکھا کہ ان کے 3 بھائی حاتب، صالت اور سکران، یہ ان کے نام تھے، اور حضرت سکران کی وائف سودا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب بھی جو ہیں ایمان میں داخل ہو گئے. پر سب سے زیادہ بڑا دھکا سہیل کو لگا جب ان کے سب سے بڑے بیٹے عبداللہ جو تھے، دیکھیے پھر سے عبداللہ بڑا کامن نیم تھا، اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ کتنے سارے عبداللہ اب تک ہم دیکھ چکے ہیں. ان کے سب سے بڑے بیٹے عبداللہ، ان کا بھی واقعہ آئے گا صلح حدیبیہ کے قریب ریپیٹ ہوگا. یہ بھی جو ہیں ایک ڈیواؤٹ فالوور بن گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے فادر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کر لیں. ایک دن وہ بہت دن بعد آیا پر انہوں نے کر لیا. بہرحال وہ امید رکھتے تھے کہ وہ جوائن کر لیں گے. پر جو سہیل جو تھے یہ انٹیلیجنٹ آدمیوں میں سے کاؤنٹ ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بھی کری تھی فتح مکہ میں کہ سہیل کو کوئی غصے سے نہ دیکھنا، بے شک وہ بہت سمجھدار آدمی ہے. یہ بھی بولا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ تھوڑے اسپریچول بھی تھے، ریٹریٹس پہ جاتے تھے خلوت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ جلدی آئیں گے، پر
آنے کی جگہ یہ اور ہاسٹائل ہو گئے، بہت زیادہ دشمنی میں آ گئے اسلام سے، کہ میرا بیٹے، میری بیٹیاں، میرے داماد، میری جو بھی پلاننگ تھی آگے کا، جو میرا چیس تھا کہ ایسا ہوگا پھر ایسا ہوگا، فیوچر کی جو پلاننگ تھی کہ ایسے انفلوئنس میں آگے بڑھیں گے، ایسے جو ہے ہمارا بزنس آگے بڑھے گا، یوں ہوگا، وہ سارا جو ہے وہ گڑبڑانے لگا ان کا، تو وہ اپوزیشن میں ہو گئے اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ. پھر جو ہے عبد الشمس جو خاندان تھا، اس میں حضرت ابو حذیفہ کی جو ہم نے بات کری، وہ صرف ایک لیڈر کے بیٹے نہیں تھے جو اپنے فادر کی اتھارٹی کے اگینسٹ جا رہے تھے یا لیڈر کے اگینسٹ جا رہے تھے، یہ اور بھی کئی لوگوں کا معاملہ تھا. تو خالد تھے جنہوں نے خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آگ سے بچا رہے ہیں، اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھاگتے ہوئے آئے تھے کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میرے ابا مجھے جہنم میں آگ میں دھکا دے رہے ہیں، اور کسی نے مجھے بچایا. جب میں نے مڑ کے دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو انہوں نے سیکریٹ میں اسلام قبول کیا تھا. تو جب ان کے فادر نے کو یہ پتا چلا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ سیکریٹ میں اسلام قبول کر چکا، تو پہنچے ان کا جو ہے انہوں نے اپوز کیا، ان کو جو ہے آمنے سامنے بات کری اور بولا کہ گالیاں دو، برا بھلا بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نے کہا کہ میں مر جاؤں گا، بہتر یہ ہے کہ میں مر جاؤں. تو انہوں نے جو ہے ان کو ایک کمرے میں بنا کھانے پینے کے خوب مار پٹائی کری اور کمرے میں بندی کر دیا، اور 3 دن بعد جو ہے وہ اس کمرے سے جو ہے اسکیپ کر گئے موقع ملتے ہی. اور پر ان کے فادر نے اور کوئی ایکشن نہیں لیا ان کے اوپر اس کے بعد، بس یہ بول دیا کہ آج سے میرا بیٹا نہیں ہے. تو دیکھیے سارے جو یہ نا کیلکولیشنز کے فیوچر میں کیا ہوگا، کیسے خاندان آگے بڑھے گا، یہ ساری چیزیں اپ ڈاؤن ہو رہی تھی. حضرت کئی کیسز ایسے تھے جس میں پیرنٹس جو ہیں تھوڑے سے ٹالرنٹ تھے، کئی کیسز تھے جس میں بہت زیادہ انٹالرنٹ تھے، بلکہ غصے تھے، وائلنٹ بھی تھے. اگر ہم امید جو خاندان ہے یا قبیلہ ہے اس کی اگر بات کریں، جو امید برانچ تھا، کہ امید قبیلے میں بہت سارے خاندان تھے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو حضرت عثمان جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امید جو ہیں خاندان سے تھے. عبد الشمس برانچ ہے امید خاندان کی، اس میں سے تھے وہ، اور ان کی شادی حضرت رقیہ سے ہوئی تھی، جس کی ہم اوپر بات بھی کر چکے ہیں. تو امید خاندان کو بھی ایسا لگتا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، جو ہماری اتھارٹی ہے، جو چیف ہے، اس کی اتھارٹی کو فالو نہیں کر رہے ہیں، اس کے حساب سے نہیں چل رہے ہیں. جیسے حضرت عثمان فار ایگزامپل، اور ان کی وائف حضرت رقیہ، کہ وہ اب چیف کے بلیف کے اوپر نہیں تھے، وہ کہ لیڈر کا جو بلیف ہے اس والے بلیف پہ نہیں تھے وہ. اور ان سے ایکسپیکٹ یہی کیا جاتا تھا کہ جو لیڈر کا بلیف ہے وہی باقی قبیلے کا بلیف ہوگا. اور مدینے میں ایکچولی یہی ہوا کہ آدھے دن میں جو آدھا مدینہ یثرب جو ہے، آدھا یثرب جو ہے اسلام میں آیا تھا، کیونکہ لیڈر آ گیا تھا. تو لیڈر آیا تو باقی لوگ بھی فالو کرتے چلے گئے. پر یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ لیڈر نہیں ہے اور لوگ چھوڑ رہے ہیں اس لیڈر کو اور اپنے بلیف خود بنا رہے ہیں. خود بنا رہے ہیں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں. تو جو امید جو خاندان تھا یا قبیلہ تھا، تو ان کے بھی جو الائز تھے، جو سب سے کلوز حلیف تھے، بنی اسد اور خزیمہ، بنی اسد ابن خزیمہ کا خاندان جو تھا، اس میں سے بہت سارے لوگ، جیسے ایک پرٹیکولر قبیلے میں سے 14 فیملی، جہش فیملی، جہش ان کے مطلب خاندان کا نام تھا، اس میں 14 فیملیز جو ہیں یا 14 ممبر کہہ لیجئے لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے تھے. تو ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہمارے جو ویلیویبل جو الائز ہیں وہ ہم سے دور ہو رہے ہیں. ابو سفیان جو، اب یہ امید ابو سفیان جو کہ ہند کے ہسبینڈ ہیں، اور یہ فتح مکہ کے قریب جا کے ایمان میں داخل ہوتے ہیں، پر یہ رہیں گے آگے تک، کافی ہسٹری میں رہے ہیں یہ. تو ابو سفیان جو تھے انہوں نے اپنی بیٹی کھو دی. فار ایگزامپل یہ لیڈر تھے، اپنے قبیلے کے لیڈر رائز کر رہے تھے، مطلب ینگ لیڈر پر لیڈرشپ پہ تھے یہ، کہ انہوں کی اپنی خود کی بیٹی ام حبیبہ الحمدللہ، جس کی انہوں نے شادی کری تھی عبید اللہ ابن جہش سے،
اب جہش قبیلے کے 14 لوگ جب ایمان میں داخل ہوئے تو حبیبہ ان کی بیٹی بھی جو ہے ایمان میں داخل ہو گئی. تو یہ شادی بھی انہوں نے ایسے کرا تھا. جہش کی ہمارے سب سے کلوز الائز ہیں کہ جب بھی ہماری کوئی لڑائی ہوگی کچھ ہوگی ہمارے آ جائیں گے اور ہماری ہیلپ کریں گے. انہوں نے دیکھا کہ جہش فیملی جو ہمارے الائز ہیں وہ بھی ٹوٹ کے اس طرف جا رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو توڑ نہیں رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نفرت نہیں سکھا رہے تھے کہ اگر یہ 14 لوگ اگر اس طرف آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ان سے نفرت کرو. جو امید جو تمہارے حلیف رہے ہیں الائز رہے ہیں, پر امید لوگ یا دوسرے لوگ اس کو ایسے دیکھتے تھے کہ یار یہ تو ہمارے الائز توڑ کے لے گئے, یہ نئی الائنسز بن رہی ہیں. تو الائنسز بھی خراب ہو رہی تھی. تو جیسے ورلڈ پالیٹکس میں آج کے ٹائم میں بڑی الائنسز ادھر کی ادھر ہو رہی ہیں. اگر آپ کوئی پالیٹکس فالو کر رہا ہے ورلڈ پالیٹکس تو بڑی الائنسز ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں. تو الائنس ادھر سے ادھر ہونا مطلب سیفٹی سیکیورٹی انسیکیورٹی لوگوں کی بڑھتی ہے اگر الائز ٹوٹتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے یہ معاملہ کیا تھا کہ لوگوں کو جو سچ نظر آ رہا تھا لوگ اس کو زیادہ امپورٹنس دے رہے تھے بنسبت کس کے کہ جو ان کا ٹریڈیشنل جو الائنسز تھیں جو ان کی انسیکیورٹیز تھیں اس کے اوپر وہ اسلام کو جو ہیں پریفرنس دے رہے تھے. اب ایسا نہیں تھا کہ کبھی ہوا نہیں تھا مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. ایک واقعہ یہ دیکھیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ہے. تو ایک نفیل تھے, ان کے 2 بیٹے تھے خطاب اور عمر. خطاب یہ حضرت عمر کے فادر, خطاب اور عمر. نفیل کی 2 وائف تھیں, ان سے 2 بیٹے تھے خطاب اور عمر. یہ پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی. اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو نفیل کی جو وائف تھی جو مدر تھی خطاب کی بیسیکلی, انہوں نے دیکھیے نفیل کی 2 وائفس الگ الگ, ایک سے خطاب اور ایک دوسری وائف سے عمر. جب نفیل کی ڈیتھ ہوئی تو جو خطاب کی جو ماں تھی انہوں نے عمر مطلب اپنے سوتیلے بیٹے سے شادی کر لی. اس زمانے میں یہ سب اس معاشرے میں یہ سب نہیں اتنا میٹر کرتا تھا کہ اپنے سوتیلے بیٹے سے انہوں نے جو ہے شادی کیسے کر لی. تو اس میں ایسا نہیں دیکھا جاتا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک معاملہ آتا ہے کہ زید کو انہوں نے بھلے بیٹا بنا رکھا تھا, بعد میں منہ بولے بیٹا بنا رکھا تھا حضرت زید کو, پر ان کی وائف سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی. تو وہ اتنا بڑا کنٹروورشل میٹر نہیں تھا اس سوسائٹی میں. آج بھلے کئی لوگ کہہ سکتے ہیں اس بات کو, کہتے بھی, پر اس سوسائٹی میں آپ یہ دیکھیے کہ سوتیلی ماں سوتیلے بیٹے سے کر رہی ہے شادی اس کیس میں, پرٹیکولر کیس میں. بہرحال تو ان کو جو ہے ایک بیٹا ہوا جن کا نام انہوں نے رکھا زید. یہ دوسرے زید نے, کنفیوز نہ ہوئیے گا نام سے, کئی نام کامن آ رہے ہیں. یہ زید حضرت زید کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام آنے سے پہلے کا قصہ ہی ہے کہ انہوں نے اپنا اس بیٹے کا نام رکھا زید. تو خطاب اور زید کیا ہو گئے ایکچولی, وہ بھائی ہو گئے اپنے ماں کے ذریعے, کہ ماں کے بیٹے خطاب ہیں اور ماں کے دوسرے بیٹے زید ہیں. اور جو ماں کے جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی ایکچولی خطاب کے سمجھیے سوتیلے بھائی ہیں. تو زید جو تھے وہ حنفا میں سے نکلے, وہ حنفا بنے. حنفا مطلب جو جیسے حضرت ورقہ تھا کہ ایک خدا کو مانیں گے اور بت پرستش میں انوالو نہیں ہوتے تھے, وہ ایک ہی خدا کو ماننے کی بات کرتے تھے, ابراہیم علیہ السلام کی دین کی, کہ حنیف آتا ہے نا قرآن شریف میں کہ دین حنیفہ حنیف. تو وہ حنفا میں سے تھے کہ کوئی ان کا کوئی ایسا کوئی شریعت ہے کوئی ایسا نہیں تھا, بٹ وہ آئیڈل ورشپ نہیں کرتے تھے اور ایک خدا کو مانتے تھے جو کائنات کو بنانے والا ہے, جس نے ہم سب کو بنایا ہے وہ خدا ہے, نہ کہ جس کو ہم بناتے ہیں, وہ یہ کہتے تھے. اور وہ جو ہے نا پبلکلی بھی آئیڈل ورشپ کے اگینسٹ بول دیتے تھے. تو خطاب جو تھے وہ بڑے سٹانچ سپورٹر تھے اپنے ٹریڈیشن کے, کلچر کے, کہہ لیجیے ٹریڈیشن کے, بت پرستی کی جو ٹریڈیشن ہے, کیونکہ اسلام کوئی یا حنفا کوئی کسی کلچر کے اگینسٹ نہیں تھے, وہ پرٹیکولرلی بت پرستش کے اگینسٹ تھے کہ بنانے والے کی عبادت ہو, پینٹر کی عبادت ہو, پینٹنگ کی نہ ہو. تو وہ بڑے
स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे आइडल वर्शिप के। तो उन्होंने जो है ज़ैद को इतना परसिक्यूट किया कि उनको जो है मक्का छोड़ के, मक्का के जो आस-पास पहाड़ियाँ थी उस पे रहना पड़ता था, कि उनको वो हरम में आने भी नहीं, दाखिल भी नहीं होने। उन्होंने एक टीम तक बना ली थी कि कहीं पे भी दिखाई दे आस-पास तो मारना है इसे। तो वो क्या करने लगे थे, वो पहाड़ों पे जाके रहने लगे, तो फिर वहाँ से भी वो निकल गए। जब वहाँ पे भी आके लोग परेशान करने लगे खत्ताब की वजह से, तो वो जो हैं समझिए सीरिया तक वो घूमते फिरते निकल गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दीन को और समझते हुए, उस पे तदब्बुर करते हुए, गौर व फ़िक्र करते हुए। तो एक जगह पहुँचे थे तो उनको एक क्रिश्चियन मॉन्क मिला था और उस क्रिश्चियन मॉन्क ने बोला था कि तुम इब्राहीम का दीन कहाँ ढूँढ रहे हो? वहाँ तो पैगंबर आने वाला है, कभी भी आ जाएगा, जाओ वापस जाओ मक्का। और उनकी वापस आते टाइम जो है एक जगह पे उनका इंतकाल हो गया था। कुछ चोर-वोर या डाकू ने उनके ऊपर अटैक किया या क्या पता, जो पर्सिक्यूट कर रहे थे लोग वही उनको मिले और उनको अटैक किया, ये किताब में क्लियर नहीं है, और उनका वहाँ कत्ल कर दिया गया। और वराक़ा जो थे, उस टाइम वो यंग थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की बात है, ये मतलब इस्लाम शुरू होने से पहले की बात है। तो वराक़ा जो थे उन्होंने उनके ऊपर एक पोएम भी लिखी थी उनकी तारीफ़ में, उनकी तारीफ़ बयान करते हुए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन ज़ैद की जो है तारीफ़ करी बाद में, और ये बोला कि ज़ैद का वज़न वो है जो कि पूरी एक उम्मत का वज़न हो। कि हुनफ़ा थे, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट आइडल वर्शिप पे खड़े हुए थे, उसके अगेंस्ट, और एक खुदा की बात करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हज़रत ज़ैद में वो वज़न था, वो वेट है उसमें कि पूरी उम्मत में जो ना हो। वो एक वेट उनमें पूरी उम्मत के बराबर है वो एक आदमी। तो बहुत साल गुज़र चुके थे हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की डेथ के बाद। मैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लगा रहा हूँ क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करी और वो हुनफ़ा में से हैं। भले सहाबी नहीं थे वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम आने से पहले या इस्लाम आने से पहले ही उनका इंतकाल हो चुका था। तो कई साल गुज़र गए थे और यहाँ तक कि खत्ताब का भी इंतकाल हो गया था। खत्ताब कौन? हज़रत उमर के जो फ़ादर हैं। और हज़रत उमर जो थे, इस टाइम पे उमर बोल रहा हूँ मैं उन्हें, उमर जो थे, इस टाइम पे क्योंकि वो अभी इस्लाम के अगेंस्ट हैं, कि उमर जो थे उनके अच्छे रिलेशन थे ज़ैद के बेटे सैयद के साथ। भले बाप दोनों के बापों में प्रॉब्लम थी कि खत्ताब ने ज़ैद को पर्सिक्यूट करा, पर ज़ैद के जो बेटे थे सैयद और खत्ताब के जो बेटे थे उमर, इन दोनों में अच्छे रिलेशंस थे। और यहाँ तक कि इतने अच्छे रिलेशन थे, मतलब समझो कि एक खानदान फिर से ना यूनाइट हो रहा है, एक फैमिली, खानदान क्या फैमिली, इमीडिएट फैमिली वापस यूनाइट हो रही है, कि हज़रत उमर की जो बहन थी फातिमा, उनकी शादी इनसे सैयद से उन्होंने कर दी थी। सैयद किसके बेटे हैं? ये ऑलरेडी हुनफ़ा के बेटे हैं, कि उनके फादर कौन थे? हुनफ़ा, और उनको उनके बिलीफ्स के लिए पर्सिक्यूट किया गया। तो हज़रत उमर की सिस्टर फातिमा, हज़रत उमर के कन्वर्जन के ऊपर भी हम टॉक कर चुके हैं। तो ये इनके बहनोई कौन बने, इनका भी आप लिंक देखिए क्या था पीछे, कि वो ऑलरेडी एक हुनफ़ा वाले बैकग्राउंड से आ रहे थे, हज़रत सैयद, जो कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिस्टर फातिमा के हस्बैंड थे। तो समझिए जो फैमिली में जो एक डिवीज़न था, ये पर्सिक्यूशन चल रही थी आपस में, इमीडिएट फैमिली में, वो समझिए इस पॉइंट पे आके रुक रुक चुकी थी। पर जो है, जब इस्लाम आया था तो हज़रत सैयद ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो है सीक्रेटली हुँ, जो है इस्लाम कबूल कर लिया था। अब हज़रत उमर की जो मदर थी, मतलब हज़रत फातिमा की जो मदर थी, हज़रत उमर, हज़रत फातिमा भाई-बहन हैं, उनकी जो मदर थी, वो अबू जहल की बहन थी, क्योंकि ये सब मखज़ूम कबीले के हैं। वापस हम थोड़ा मखज़ूम कबीले की तरफ आएँ। तो ये तो बिल्कुल सुपर अगेंस्ट थे इस्लाम के, ये जो पूरा ग्रुप था, अबू जहल की बहन, हज़रत उमर, जो हैं ये सब बिल्कुल अ, एक-दूसरे के मतलब बहुत ज़्यादा इस्लाम के अगेंस्ट थे। तो आप समझ जाएँगे हज़रत उमर का अबू जहल के साथ क्या रिलेशन है, कि हज़रत उमर की जो मदर हैं वो अबू जहल की बहन हैं। तो अ, अबू जहल हज़रत उमर के कौन लगे? मामू, मामू। तो ये मामू, ये मामू, भांजा, बहन, ये सब बड़े अगेंस्ट थे। पर वहीं इसी फैमिली में उनकी जो बहन है फातिमा और उनके जो स्टेप ब्रदर लगे या कुछ भी कह लीजिए, ज़ैद के बेटे सैयद, ये दोनों चुपचाप जो हैं इस्लाम में दाखिल हो गए। पर उन्होंने सीक्रेट क्यों रखा? क्योंकि उनको पता था कितने वॉयलेंट होंगे, अबू जहल कितने वॉयलेंट हैं, हज़रत उमर कितने वॉयलेंट हैं, तो इन्होंने सीक्रेट रखा इस बात को।
تو سیکرٹ رکھنے کی اور بھی کئی وجہیں تھیں، کیونکہ اور بھی لوگ تھے ان کے سرکل میں جو کہ کافی اگینسٹ تھے اسلام کے. تو اور ایسے کئی اور صحابیوں کے واقعات آتے ہیں جس میں سملر تھا. میں ان سب کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، ورنہ تو ایک ایک کی بڑی لمبی لمبی کہانیاں ہیں. میں بریف آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوں کہ کیا کیا ہوا ان کے ساتھ. تو یہی معاملہ جو تھا، سمجھیے حضرت عمر کی جو وائف تھی زینب، یہ عثمان کی بہن تھی. عثمان یہ دوسرے سن آف معزوم تھے، ان کی بہن تھی. یہ جمعہ قبیلے کے تھے، تو ناموں میں کنفیوز مت ہوئیے گا. اور یہ جو عثمان تھے، یہ دوسرے عثمان کی جو بات ہو رہی ہے، یہ بھی جو ہیں تھوڑا سا ان کی ٹینڈنسیز تھیں توحید کی طرف، پر جو ان کے دوسرے بھائی تھے وہ تھوڑے سے اگینسٹ تھے اسلام کے. تو حضرت عمر کی وائف جو ہیں وہ تھوڑا سا ان کا انکلینیشن تھا اسلام کی طرف، اور پہلے جو ان کے بھائی تھے عثمان اور ان کے بھائی وہ بھی اگینسٹ تھے، پر کیونکہ ان کا بھی تھوڑا انکلینیشن حنفا ہونے کی طرف تھا، تو بھلے وہ انیشلی تھوڑے اسلام کے اگینسٹ ہوئے، پر جب ان کو بات چیت ہوئی تو وہ جو ہیں اسلام کی طرف آئے. حضرت زینب بھی آ گئیں. تو حضرت عمر کے سرکل میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اور بھی لوگ تھے جو سیکریٹلی جو ہیں اسلام میں داخل ہو رہے تھے. حضرت زینب کے ایک اور بھائی تھے، جو حضرت زینب کون، حضرت عمر کی وائف، وہ بھی حضرت عمر کی طرح جو ہیں اینٹی تھے اسلام کے. تو حضرت زینب بھی سیکریٹ رکھ رہی تھی. اب ایک واقعہ آتا ہے حضرت زینب سے ریلیٹڈ ہے. میں ان سب رشتوں میں جانا نہیں چاہ رہا، ورنہ بڑا ان کا کمپلیکیٹڈ سوسائٹی، کیسے آپس میں شادیاں ہیں کیا ہیں. تو حضرت زینب کے ایک رشتے میں سمجھ لیجیے ایک بھائی ان کے لگے ابئی. تو حضرت زینب کیوں سیکریٹ رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے ایک بھائی، سمجھیے، میں لمبا رشتوں میں نہیں جا رہا ہوں ایکسپلین کرنے میں، تھوڑا کنفیوزنگ بھی ہو جاتا ہے وہ رشتے سمجھانا. تو حضرت زینب کے، حضرت عمر کی وائف زینب جو ہیں، ان کے ایک بھائی ابئی ان کا نام تھا، وہ ایک دن ایک ہڈی لے کے پہنچے کہ جیسے زمین سے نکل گئی ہو کسی مردے کی ہڈی، انسان کی ہڈی، اور بالکل جو کہ ٹوٹنے کے پوائنٹ پہ گل رہی ہے جو ہڈی. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے انہوں نے کہا کہ تم یہ کلیم کرتے ہو کہ اللہ جو ہے وہ اس ہڈی میں پھر سے جان لے آئے گا، اس کو پھر سے زندگی دے دے گا. آپ یہ کلیم کرتے ہو، آپ کا دین یہ کلیم کرتا ہے. اور یہ کہہ کے انہوں نے مسکرایا اور اس ہڈی کو نا چورا چورا کر دیا اپنے ہاتھ میں، کیونکہ بالکل گلنے والے پوائنٹ پہ تھی وہ آلریڈی. اس کو بالکل دھول کر دیا اپنے ہاتھ میں مسل کے ہڈی کو، اور جو بھی اس کے ٹکڑے تھے وہ پھونک مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ اڑا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بالکل ایسا ہی ہوگا جو میں کلیم کر رہا ہوں. بے شک اللہ اس ہڈی کو جو تم نے چورا چورا کر کے اڑا دیا نا، جس کی بھی تھی، اللہ اس کو بھی زندہ کرے گا اور تمہیں بھی کرے گا، اور پھر تمہیں جہنم میں ڈالے گا. اور اس پوائنٹ پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ آیت سمجھیے ابئی کے لیے اتری ہے، جو آپ کے سامنے اب اسکرین پہ سورہ یاسین کی آیت 78. اور وہ ہمیں ایک ایگزامپل دکھاتا ہے اور اپنی خود کی کریشن کو بھول جاتا ہے کہ کیسے بنایا، کہ وہ اس کی ہڈیاں بھی تھیں کیا؟ کبھی نہیں تھی. کہ وہ اپنی کریشن بھول جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کون ہے جو ان ہڈیوں کو جان دے گا پھر سے جب یہ ختم ہو جائیں گی، چورا ہو جائیں گی. تو اللہ کہہ رہا ہے پہلے بھی تو تھی نہیں، یہ ہڈیاں پہلے بھی کہاں تھیں، آ گئی نا. تو یہ کیوں سوچ رہا ہو کہ غائب ہو جائیں گی تو پھر سے نہیں آ سکتی؟ پہلے بھی کہاں تھیں، پہلے بھی غائب تھیں، اب پھر غائب ہو گئیں. جب غائب تھیں اور غائب میں سے آ گئیں تو جب پھر سے غائب ہو گئی پھر سے آ جائیں گی. اللہ یہ کہتا ہے، کہیے قل، کہیے کہ وہ ان کو بھی، بالکل ان ہڈیوں کو بھی جان دے گا جس نے ان کو پہلی بار بنایا.
وہ ان کو پھر سے جان دے گا، اور بے شک وہ خالق ہے اور عالم ہے، ہر چیز کو جاننے والوں میں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان کو سنا دی۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے مکے میں، ہمیں تو ایک سمپل بتا دیتے ہیں کہ جی ان کو یہ فکر تھی عام طور پہ سیرت میں، کہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کتنی ڈیٹیل میں سیرت ہو رہی ہے ڈسکس، کہ جی مکے والوں کو یہ ٹینشن تھا کہ ہماری لیڈرشپ چلی جائے گی یا لوگ حج پہ نہیں آئیں گے، ایک آدھ ریزن دے دیتے ہیں جو کہ غلط نہیں ہوتے، پر اگر ہم دیکھیں اس کو اور ڈیٹیل میں جائیں تو ہمیں ریئلائز ہوگا کہ یہ ایک مسئلہ نہیں تھا جن کو مکے والوں کو جو پرابلم ہو رہی ہے، ان کا پورا فیوچر، جو جس طریقے سے فیوچر دیکھتے تھے اور اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے تھے، جو ان کی پلاننگ تھی، جو ان کا فیوچر کا کہ ہم اس طریقے سے لیڈر چڑھیں گے سوسائٹی میں، اس طریقے سے ہم سیف رہیں گے، سیکیور رہیں گے، وہ ساری چیزیں جو ہے نا اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ ان کی ساری پلاننگ جو تھی کہ شادیوں کے ذریعے، لیڈرشپ کے ذریعے، بچوں کے ذریعے، جو پلاننگ انہوں نے کر رکھی تھی اپنے فیوچر کے لیے، جو کہ دنیاوی گریٹنس کے لیے تھی، کہ دنیا میں ہمارا نام ہو، ہماری آنے والی نسلیں ہمیں یاد کریں، جو بھی یہ پلاننگ کر رہے تھے ان سب ویلیوز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ نام ہمارا لیا جائے آنے والی نسلوں میں، وہ ساری پلاننگ جو ہے نا وہ گڑبڑا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، یا اگر دونوں کو ملا دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لا الہ الا اللہ کو، جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کا جو لیسن تھا کہ ایک محبت کے خدا کو ڈیڈیکیٹ ہو جاؤ، جس کو تمہارا دل میٹر کرتا ہے، نہ کہ تمہارا مال اور اولاد اور تمہارا دنیا کا کیا رسوخ ہے تمہارا، وہ میٹر نہیں کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اتھل پتھل ہو رہی تھی اس پریچنگ کی وجہ سے۔ اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز۔